نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ ذات رب عزت اللہ کی پاک ذات کے لیے صرف کے دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعے کے بیانات میں رسول الانبیاء علیہ السلام کے اسباب کو دہرا رہے ہیں. قابل صد احترام قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جمعے میں بڑا مختصر وقت ہوتا ہے اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جب سامعین اپنے خطیب کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں اور خطیب اپنے سامعین کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. یہ بڑے گہرے الفاظ تھے حضرت کے. اکثر جمعے کا بیان کرنے سے پہلے مجھے یہ ان کی بات یاد آیا کرتی. بہرحال
حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 2 اشک بھی کافی ہوتے جب کچھ عرصہ تک. قصص الانبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو یہاں تک دہرایا تھا کہ حضرت کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان پا کر صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دی. اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دریا کی ان موجوں نے حضرت موسیٰ کے اس صندوق کو اٹھا کر فرعون کے محل میں پہنچا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. ان 5 جملوں کے کچھ نہ کچھ حالات ہم نے پڑھ لیے. گزشتہ جمعہ وہ آپ کے ذہن میں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے دیکھا اور ادھر سے سپاہی دوڑے کہ ان کا اندازہ یہ تھا کہ یہ یقیناً کسی بنی اسرائیل کا کام ہے, کسی بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کا کام ہے. اور غالباً ناقابل نے لکھا ہے کہ ایک نقاب یہ تو نقشی بنی اسرائیل کا ہے. اور صاحب قصص الانبیاء لکھتے کہ گزر چکے فرعون کے محل کا یہ واقعہ تھا تو اس تک کی آواز گئی تو وہ بھی آیا اور ادھر سے وہ سپاہی آئے. انہوں نے حضرت آسیہ سے کہا کہ آپ ہٹ جائیے درمیان سے, اس بچے کو ہمارے حوالے کریں. حضرت آسیہ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ, مجھے بات کرنے دو. اگر یہ بنی اسرائیل کے بچوں میں سے بھی ہے تو ایک بچے سے کیا فرق پڑ جائے گا تم کو. دوسری بات جو کہ انہوں نے فرعون سے بھی کہی اور بعض اکابر نے لکھا ہے کہ اس کو خود بھی شک ہو رہا تھا آخر بادشاہ کہ کیونکہ میرا چلایا ہوا قانون چل رہا ہے, یہ تو ممکن ہے کہ کسی بنی اسرائیل نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی نظر کر دیا میرے اس قانون سے بچنے کے لیے اور اس بچے کو بچانے کے لیے. تو حضرت آسیہ نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے ایک بچے کے بچنے سے یا رہ جانے سے کیا فرق پڑ جائے, بنی اسرائیل کا کتنا عدد بڑھ جائے. علماء مفسرین نے لکھا ہے اصل میں پہلی نظر جو حضرت موسیٰ کے چہرے پر حضرت آسیہ کی پڑی تھی نا تو حضرت آسیہ کا دل حضرت کریم کی محبت سے بھر گیا. کہنے لگی کہ دیکھتے نہیں ہو, فرعون سے کہا حضرت آسیہ نے کہ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. علماء مفسرین نے لکھا ہے اس موقع پر اور صاحب ہدایت کے کچھ چراغ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ اس مرحلے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. یہ لفظ یہ جو حضرت آسیہ کا جملہ ہے جب میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ سے یہ جملے سن کر کہا تھا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ہو, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. اس موقع پر صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم
لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت نے پہلے مرحلے پر پیغمبر کی توہین کی، قدرت نے اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا، ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اس لیے کہ پیغمبر کی توہین یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تقریباً اکابر نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ نے لکھا ہے کہ یہ مرحلہ تھا کہ حضرت آسیہ نے فرمایا، اور اس سے پہلے وہ جو سپاہیوں کو روکا گیا تھا وہ مارنے کے لیے آئے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا حضرت ابن جبیر سے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم حدیث فتون کو پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں ساتھ میں، بڑی لمبی حدیث ہے سنن نسائی شریف میں، بڑی لمبی حدیث ہے، اور اس پر کچھ ابتدائی باتیں ہم نے شروع میں پڑھی۔ حضرت ابن عباس نے اس مرحلے پر حضرت ابن جبیر سے فرمایا کہ ابن جبیر یہ دوسری آزمائش ہے جو خدا کے کریم پر آئی ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرمایا ان کو قتل نہیں کر، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے فائدہ پہنچے، یا ہو سکتا ہے ہم ان کو بیٹا بنا دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو حدیث فضول ہے یہ انشاءاللہ ہم سب پڑھتے ہوئے چلیں گے، لیکن اس مرحلے پر علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ جملے حضرت آسیہ نے اس لیے فرمائے تھے کہ حضرت آسیہ کے اپنی کوئی اولاد نہیں، فرعون کی وہ بیوی تھی لیکن اولاد کوئی۔ اس موقع پر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فرعون سے حضرت آسیہ نے فرمایا کہ دیکھو قتل نہیں کرو ان کو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے، کیا ہو سکتا ہے ہمیں اپنا بیٹا بنا لے، اور دیکھو تمہارا یہ جو گمان ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا وہی لڑکا ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ نے قانون بنا رکھا ہے، تو حضرت آسیہ نے فرمایا دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ ایک سے کیا عادت پڑے گا ان کا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وہ بھی ہو تو جب ہم پالیں گے، ہم پرورش کریں گے، ہم احسان کریں گے، تو آخر ہمارے احسان کے پیچھے دبے میں ہوں گے تو مقابلہ کیسے کریں گے تیرا؟ اللہ جلال والے صاحب نے جہاں کے پاس آیت ختم فرمائی ہے، اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ فیصلہ کرتے وقت وہ سمجھے نہیں، وہ سمجھ نہیں پائے کہ کیا فیصلہ ہم کر رہے ہیں۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا خیر قصہ مختصر کریں کہ فرعون نے قصہ مختصر یہ فرعون نے حضرت آسیہ کی بات کو مان لیا، اور ان کو جو سپاہی آئے تھے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے ان کو بھی واپس کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں حضرت آسیہ کو رکھنے کی اجازت دی۔ اور مولانا پالن حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 30 سال حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے۔ یہ واقعات انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہوئے جائیں گے جو مل سکیں گے، لیکن یہ تو ہے نا واقعات کا ایک حصہ کہ فرعون نے مان لی حضرت آسیہ کی بات۔ حقیقت تو یہ ہے نا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہوتا وہی ہے جو منظور ہے خدا، یہ اللہ کو منظور تھا کہ اتنا گھمنڈ میں آیا ہو اور گھمنڈ اللہ کو پسند ہے، یہ ایک بڑی بات ہے، گھمنڈ اللہ کو پسند ہے۔ اس کے آپ قرآن پاک اس کے الفاظ دیکھیں جو وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ کوئی معمولی بات، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ اس ابواب میں صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان گھمنڈ کرتا کیسے، یہ باب مدینۃ العلم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ اس انسان کو دیکھو ہے کس کا، ایک نطفہ اس سے بنا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ جو اس کی سب سے عمدہ غذا جو یہ کھاتا ہے، جو اس کے نزدیک ہے وہ
فرمایا. اچھا فرمایا اس کو جو سب سے عمدہ لباس بھاتا ہے وہ ریشم ہے. اور ریشم کیا ہے؟ اب ریشم کے کیڑے سے نکلتا ہے. اور فرمایا پھر دن میں 1 یا 2 دفعہ اپنی زندگی پر خود بیٹھتا ہے. اب آپ خود سوچیں اگر انسان نہ بیٹھے تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ وہ اطباء کے پاس جانے کے لیے مجبور ہوگا کہ یار اس درد کو نکالو. صحیح بات ہے. غلط بات فرمایا مجھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب عالم یہ ہے تو مجھے انسان کے تصور کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. تصور کرتا کس چیز پر؟ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں ایک بات ہے میرا نے تصور بڑھائی صرف خود ذات کو نہیں. اللہ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کی کچھ تفصیلات بھی آئیں گی. اس لیے کہ یہ ایک عجب بلا ہے جسے گھمنڈ کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے میرے اندر گھمنڈ ہے, نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی انسان سوچتا ہے میرے اندر گھمنڈ نہیں ہے, اندر سے گھمنڈ کا بھنڈار ہوتا ہے. یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر میں روشنی رکھی ہوتی ہے. وہ پڑھتے ہیں سامنے والے کو سمجھ آتے ہیں کہ اس کے اندر یہ مرض ہے یا نہیں. جیسے نباز ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں, آپ اور میں روزانہ نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ہم نہیں سمجھ پاتے. نباز نفس پہ ہاتھ رکھتے سمجھ جاتا تھا کہ اس کو مرض کیا. یہ ان کا فن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض دیا ہوتا ہے. آثار و احسان کے جو علماء ہیں وہ یہ رات خود سمجھتے ہیں کہ سامنے والے میں کیا ہے. خود سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے نہ مجھے نہ آپ. خیر یہ غلط موضوع ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مان گیا. حضرت عقیہ کی بات ہو, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ بات. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات پڑھتے موقع پر فرمایا تھا کہ ابن جبیر یہ دوسری آزمائش ہے جو خدا کے قریب پر آئی. بات کیا ہے بولا تو صحیح. اب ان شاء اللہ مقصود اگلے بات اب آتی بھی جائے گی. پہلے آپ دوسرا حصہ دیکھیں جو قرآن نے دوسرا حصہ بیان کیا. دوسرے حصے سے میری کیا مراد ہے؟ یہ تو ہوا نا حضرت موسیٰ کا یہاں معاملہ. فرعون کے گھر میں آئے ہیں نا, آئے کہاں سے تھے؟ اپنے گھر سے. تو وہاں ماں ہے, ان کا کیا ہوا؟ اللہ جلال والاکرام نے کہا قرآن پاک وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. حضرت موسیٰ کی ماں کا دل غم سے بھر گیا. اکابر نے لکھا فارغا مطلب ہر شے سے فارغ ہو گیا, خالی ہو گیا. فرمایا سوائے خدا کے کلیم کے کوئی اور بات حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں رہی. یہ معنی ہے ان کے اوپر. فرمایا فارغا جو فارغ ہوا ہر شے سے فارغ ہو گیا ماں سوائے اپنے بیٹے کی یاد. وہ کہاں ان کادت لتبدی به لولا ربطنا على قلبها. اللہ نے فرمایا اگر ہم نے ان کے دل کو پکا نہ کیا ہوتا تو رات پار کرتے. دلوں پر پہرے اس ذات کے ہیں. یاد رکھیے گا کہ حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا. اکابر نے لکھا ہے کہ ابن آدم کا دل خدا کی 2 انگلیوں میں ہے. یہ لگتا ہے آپ کا میرا بھی یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ بولا تو نہیں. یہ بھی عقیدہ رکھا کرو اور یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اس دل میں آنے والے ہر خیال سے آگاہ صرف وہ ذات ہے. اس دل میں کون سا خیال آتا ہے جاتا ہے, کون سا جاتا ہے آتا ہے, سوائے اس ذات کے کوئی نہیں جانتا. انہ علیم بذات. بولو نا یہی عقیدہ ہے. شاباش کرے پرواز سے جانے رات سے جانے. یہ تو عقیدہ نہیں. بولا تو صحیح. ایک دو نے نہیں کیا باقی کا وہ یہی عقیدہ ہے. شاباش کرے پرواز سے جانے رات سے جانے. ہم تو ان جملوں سے اتفاق نہیں کرتے. ہم کرما والی سرکار کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتے کہ اس نے لکھا ہے اگر کسی شخص کے پاس اتفاق نہیں ہے حرم جانے کی, حضرت علی حجویری کے مزار کا طواف کر لیا حج ہو جائے. ہم ان جملوں سے اتفاق حج ایک ہی گھر کا ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں, طواف بھی ایک ہی گھر کا ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں.
سامنے میں لیا ہے. یہ ایک اور بحث ہے، بات اب اتنا وقت نہیں اور میرے ہاتھ میں آپ اتنی باریکیوں میں پڑے ہیں. ایک بار چھوٹی سی بات میں رکھ لیں. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دل پر گرے لگا دی، مضبوط کر دیا تاکہ رات کو بھاگ نہ جائے. یہ حضرت موسیٰ کی بات کا کبھی مقام. اچھا ایک تو یہ کہ اب آگے سنیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے کلام پاک میں فرمایا کتنا مختصر کریں. وقالت لأخته، حضرت موسیٰ کی بہن کا ذکر ہے اس آیت میں. علماء مفسرین نے لکھا ہے، مولانا خالد حقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ حضرت موسیٰ سے بڑی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے والدین کے گھر میں یہ پہلی اولاد. بعد میں لکھا ہے ان کا نام مریم تھا، بعد میں لکھا واللہ اعلم. صاحب قصص الانبیاء میں مفتی مقرری ہے، اللہ نے ان کا نام نہیں لیا. اور یہ اسلوب ہے قرآن کا، قرآن کسی خاتون کا نام ماں سوائے حضرت مریم کے، وہ بھی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے والد ان کی نسبت کرنی تھی، اس لیے تنہا حضرت مریم کا نام لیا. بس پورے قرآن میں ماں سوائے حضرت مریم کے کسی خاتون کا نام نہیں. اس لیے حضرت موسیٰ کی بہن کا بھی یہاں ذکر آپ کو غور فرمائیں. وقالت لأخته، انہوں نے فرمایا ان کی بہن سے. بس بہن فرمائیں، علماء مفسرین فرمائے یہ بڑی ان کی. یہاں تک مولانا خالد حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حوالوں سے کہ وہ اپنا حضرت موسیٰ کے والدین کے گھر میں بیٹھی تھی، ان کے بعد حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے، یہ بھی حضرت موسیٰ سے بڑے تھے. ان دو کے بعد پھر حضرت موسیٰ آئے. سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح. یہ 12 تفسیر کی کتابوں میں. وقالت لأخته، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے فرمایا قصی، چلو جا کے پتا کر کے آپ سراغ لگاؤ کیا ہوا. یہاں کاغذ نے لکھا ہے یہ جو قصی ہی کا لفظ ہے نا، یہ کیا فرمایا؟ یہ کہتے ہیں کوئی قدم آگے چلے نا، ایک قدم دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں تو نقش بنتے ہیں نا، پاؤں کے نشان بنتے ہیں نا. فرمایا یہ قصی وہی ہے. فرمایا جا کر نشان لگاؤ اور کر کے آؤ، آسار سے دیکھو کہ کہاں ہیں بھائی آپ کے. سمجھ آئی؟ وقالت لأخته قصی، جا کر دیکھ کر آؤ، سراغ لگاؤ بچہ کہاں ہے بھائی آپ کا کہاں ہے. اب اور اچھا یہ چیز کے ذہن میں رکھیں، اکابر نے لکھا ہے واقعات کو قصت اور قصہ کہتے ہی اس لیے ہے کہ یہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں بیان کیا جاتا ہے نا، تو ان کو قصے اور قصص کہا جاتا ہے. فرمایا یہ قصہ بھی اسی سے ہی ہے. جس طرح قدم میں انسان چلتا ہے 1 2 3 4 5 6 تو پیچھے آئے تو انہیں پہ چلے گا نا، دیکھے گا. تو یہ جو قصہ یہ فرمایا یہ قصہ اسی سے ہی بنتا ہے. سمجھ آئے؟ حضرت موسیٰ کی والدہ نے فرمایا جا کر دیکھو، سراغ لگاؤ اپنے بھائی کا، لیکن دور سے دیکھنا، ان کو سمجھنا آ جائے، کہیں نظر پڑے تو پار ہاتھ سے بھی جانا، اظہار نہیں کر دینا، دور سے دیکھنا اور خبر لے لینا کہ کہاں ہے. اکابر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے چلی تو آپ سن تو لیا، خبر تو پتہ چل گئی کہ بھائی بھائی تو فرعون کے محل میں پہنچے ہوئے. لیکن اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا دور سے دیکھا وہم لا یشعرون، تاکہ وہ سمجھ نہ جائیں کہ اس بچے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے. اکابر نے بڑی بڑی باتیں یہاں پر لکھی ہیں، ہمارا وہ ساری تو نہیں سنائی جا سکتی، لیکن ایک بات یاد آئی وہ سن لیں کہ یہاں جو لفظ ہے نا اپنا دور سے، کیا دور سے، علماء مفسرین نے لکھا ہے اتنی بات اگر آپ بھی جانیں گے کسی انسان پر غسل ضروری ہو اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا، جنابت، جنبی، ایسا ہی ہے نا. تو اکابر نے لکھا ہے یہ بھی کسی مادے سے نکلا ہے. اصل ہے کیا؟ دور سے دیکھنا، اور جنبی کیا ہے؟ اس سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے. کس چیز سے دور ہو جاتا ہے؟ طہارت سے دور ہو جاتا ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے ساتھ تھے، وہ جب ہمیں یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی تھی. وہ فرماتے تھے اس میں راز یہ ہے، میں ان سے راز پوچھا کرتا تھا، میری ایک عادت ہوتی تھی، کبھی کبھی تو تنگ آ جاتے، لیکن ہم نے استادوں سے سیکھا تھا، جو ہمارے دادا استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے استادوں کے پیچھے پڑ جایا کرو، ان سے پوچھ کے رہا کرو، کل تمہیں فائدہ ہو. آپ اور میں حنفی ہیں نا، ایک بات یاد آئی ہے، آپ ہے کہ نہیں ہم سن لیں. آپ اور ہم حنفی ہیں نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو یہ علم ظاہری طور پر کیسے ملا؟ حقیقت تو یہی ہوتی ہے کہ قدرت دیتی ہے، لیکن ظاہری جو سبب ہے وہ کیا بنا؟ امیر صاحب اس جملے کو یاد رکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جو بات میں جانتا نہیں تھا اس کے پوچھنے میں کبھی شرم نہیں کی، اور جو بات جانتا تھا اسے بتانے میں کبھی بخل نہیں کی. یہ بات یاد رہے گی، آپ ضرور سے دیکھنے کی قابل ہے، اور یہ کتابوں میں آپ ڈھونڈتے رہو نہیں ملے گی. یہ ہم نے اپنے استادوں کے استاد سے سیکھی. کچھ باتیں تینوں سے سفینوں میں آئی ہیں نا. تو بات آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایسے ایسے اکابر سے نوازا ہے کہ انسان اس میں آپ بھی ہیں، اس میں ہم بھی. بڑے صغیر میں جو علماء ہوئے ہیں ان کی مثال تو شاید آپ کو دنیا میں مشکل سے. بارہ کی ایک الگ تاریخ ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فاصلے سے دیکھا تو جب اس موقع پر استادوں نے بتایا کہ اصل میں یہ جو دور سے دیکھا یہیں سے اسی مادے سے جنابت اور جنبی بنا ہے نا، اور وہ بھی اسی لیے دور سے ہوتا ہے کہ طہارت سے دور ہو جاتا ہے. تو جب یہ حدیث استادوں نے پڑھائی کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے 3 بار اس کندھے کو دھو، 3 بار اس کندھے کو، پھر باقی جسم دھو. تو استادوں نے فرمایا اصل میں راز یہی تھا کہ پہلے یہ حصہ اور یہ حصہ دھو کے پاک کر لو، کیونکہ فرشتہ نہ یہاں بیٹھتا ہے نہ یہاں بیٹھتا ہے نہ یہاں بیٹھتا ہے. فرشتے کہاں بیٹھتے ہیں؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ فرشتے یہاں بیٹھتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں تو نہیں بیٹھتے، یہاں تو نہیں بیٹھتے. فرشتے یہاں فرمائے یہ باقی جسم دھونے سے پہلے ان کو دھو دو تاکہ ان کی جگہ پہلے پاک. وہ نفرت کرتے ہیں انسان کی جنابت کی حالت سے، وہ تو خدا کی پاک مخلوق. صحیح بات ہے یا نہیں؟ دو بار کہنے کا مقصد یہ تھا اکابر نے بڑی عجیب و غریب باتیں آیات کی تفسیر میں کی ہے، لیکن ساری کو سنا نہیں کرتے. یہ میں ان میں سے صرف ایک دو تفصیل کے طور پر سنایا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے. اللہ جلالہ والاکرام نے فرمایا کہ دور سے کھڑے ہو کر دیکھیں کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھائی کیا کر رہے ہیں. لیکن وہم لا یشعرون، دیکھا اس کرے تاکہ وہ سمجھے ہیں کہ یہ بچی کا اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق چاہتے نہیں. بات سمجھ آئی؟ اچھا اب آیا اگلا مرحلہ دودھ کا. کس چیز کا؟ دودھ کا. تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ ان کو دودھ پلائیں. میں نے پہلے کہا علماء نے لکھا حضرت آسیہ کی اپنی کوئی اولاد تو دائیوں کو بلاؤ کہ کوئی دودھ پلائیں. اچھا اللہ جلالہ والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. بقیہ کا قصہ انشاءاللہ 2 ہفتے بعد اگلا عقیدہ اپنے نبوت پر ہوگا بیان انشاءاللہ اگر مہینے کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد پھر اگر اللہ نے انشاءاللہ زندگی دی تو یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.